Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 907. جو چنتے سو رہ کرے اے بھائی جو چنتے سو رہ کرے تیرے چنتے کچھ نہ ہوئے رے بھائی تیرے چنتے کچھ نہ ہوئے اے جھوٹی ہوں تو کرے راج نسی جا کو رے بھائی کا جنسی جے کوئی مولانا امام صلی اللہ علیہ محمد. انسان ہمیشہ اپنی زندگی میں خود میں مست رہتا ہے. خدا تعالیٰ نے انسان کو بہت سی وہ چیزیں بخشی ہیں جو خود اس کی ہیں. مثال کے طور پہ خدا کی بعض صفتوں میں سے کچھ صفتیں جو انسان میں ہیں، ایک ہے صفت رب. ماں رب ہے، پالتی ہے، پوستی ہے، کپڑے پہناتی ہے، خوراک دیتی ہے، دھیان رکھتی ہے اور اس کو زندگی گزارنے کی عادتیں دیتی ہے. یہ ربوبیت ہے. خدا تعالیٰ نے ماں کی سلوک میں ربوبیت رکھی. خدا کی ایک صفت ہے رحیم. اب واپس ماں کو دیکھ لو، انسانوں کی رشتہ داریوں کے اندر ماں سے زیادہ کوئی رحیم نہیں. خدا تعالیٰ کی صفتوں میں ایک صفت ہے جبار. جبار کہتے ہیں زبردست ہو. باپ کو زبردست بنایا، ضرورت پڑتی تو بیٹوں کو مارتا بھی ہے. خدا تعالیٰ کی ایسی بہت سی صفتوں میں ایک صفت ہے خدا تعالیٰ کی، اور وہ صفت ہے اس کی میں. یعنی خدا جو کہتا ہے، حالانکہ خدا نے سارے قرآن میں صرف 2 دفعہ میں کہا ہے اور باقی ہمیشہ خدا تعالیٰ 3rd پرسن میں بولتا ہے. آپ کو مثال دوں سمجھانے کے لیے. ہمارا تیسرے دعا کے اندر تیسرا پارٹ ہے کہ اے محمد یہ پیغام پہنچا دے، اور اگر تم نے نہیں پہنچایا تو میں سمجھوں گا تم نے رسالت کا کام ہی نہیں کیا. ابھی رسول اللہ کو جب یہ پیغام ملا غدیر خم کے موقع پہ تو نبی ذرا ہچکچاتے تھے کہ بولوں کہ نہ بولوں، لوگ سمجھیں گے علی میرا بھائی ہے اس کے لیے اس کا نام لیتا ہے. تو نبی کریم ذرا ہچکچا گئے. اس پہ یہ آیت اتری جلدی پیغام پہنچاؤ. تو نبی کریم نے لوگوں کو اکٹھا کیا، پیغام پہنچایا. اب جو نبی کے دل میں ذرا ڈر تھا نا، تو اس کے لیے خدا نے یہ کہا واللہ یعصمک من الناس.
اب یہاں بولتا خدا ہے کہ خدا تجھے لوگوں سے بچائے گا، تو خدا نے کیوں نہ کہا میں تمہیں لوگوں سے بچاؤں گا؟ کہنے والا خدا ہے مگر خدا کا نام لیتا ہے۔ ایسا ہی ہماری سورۃ الحمد کے اندر بھی دیکھ لو، تو اس سورۃ الحمد کے حساب سے میں ذرا آپ سے معافی مانگوں، اس کی بیٹریاں بدل ڈالوں، معاف کر لوں۔ سارے قرآن کے اندر خدا نے ایسا ہی کہا ہے کہ خدا تجھے ایسا کہے گا، خدا ایسا دے گا، حالانکہ بولنے والا خدا ہے، لیکن دو جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کہا میں رب ہوں۔ خدا کے اندر یہ جو فخر و غرور ہے، جس میں خدا کا ایک نام ہے المتکبر، المتکبر، کہ جو سب سے زیادہ غرور والا اور فخر و مباحت والا ہے، اور حقیقت میں یہ حق اسی کا ہے، وہی متکبر ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اب یہ خدا کی ایسی صفت ہے کہ جب انسان یہ صفت چراتا ہے، حالانکہ اس کو اس کا حق خدا نے نہیں دیا، مگر جب انسان کے اندر یہ ہوتا ہے میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں دیکھ لوں گا، میں تجھے ٹھیک کر دوں گا، یہ جو تکبر کے الفاظ ہیں انسان کے اندر، وہ انسان کو دکھ دیتے ہیں۔ تو پھر اس طرح یہ شمس کا من سمجھانی موٹی کا یہ بات ہے کہ تو کیوں خامخواہ اپنی بڑائی کرتا ہے، جو چنتے سو وہ کرے۔ فکر چنتا یہاں سوچنا ہے، چنتا کا مطلب یہ فکر نہیں کہ غم نہیں، لیکن یہاں چنتا کا مطلب ہے سوچنا۔ جو سوچتا ہے وہ سوچتا ہے، جو کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تیرے چنتے کچھ نہ ہوئے، تیرے سوچنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جھوٹی ہوں کرتا ہے لیکن کام کو کچھ ہوتا نہیں۔ مرتضی کا ایک ایڈیم ہے، سینگ میں سے ہے کہ میں یہاں آپ کو خلاصہ کر دوں کہ ہم اسماعیلی جو مرتضی کو مانتے ہیں، ساری دنیا میں تھوڑے لوگ ہیں جو مرتضی کو یہ درجہ دیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ مرتضی خداوند عالمین کا نور ہے، قوت خداوندی ہے، لیکن ان کے اندر نبی کریم کے بعد مرتضی نے بہت سی ایسی چیزیں کہ جو رسول اللہ کہا کرتے تھے وہ بھی ریپیٹ کی ہیں۔ مرتضی کہتے ہیں میں اپنے ارادوں میں فیل ہو گیا، اس سے مجھے خدا کی ہستی کا پتہ لگا۔ میں واپس آپ کو بولوں، بہت اس کو کچھ سوچو۔ فرماتے ہیں میں اپنے ارادوں میں فیل ہو گیا، یعنی میرے سب ارادے کامیاب نہیں ہوئے، اس سے مجھے ظاہر ہوا کہ خدا کی ہستی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ مجھ سے بلند ہے۔ بہت برس پہلے، کچھ 40 برس کی بات ہے، ریڈرز ڈائجسٹ کے اندر ایک بڑا اچھا آرٹیکل آیا، اس میں لکھا تھا انڈرسٹینڈنگ آف گاڈ۔ تو اس نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا، لکھنے والے نے، کہ اگر خدا کی ہستی نہ ہوتی تو انسان ہر وہ چیز کرتا جو وہ چاہتا ہے، لیکن چونکہ انسان ہر وہ چیز نہیں کر سکتا کہ جو وہ چاہتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی سپریم پاور ہے، اور حقیقت میں سپریم پاور ہے۔ اب انسان کے لیے جو خراب میں خراب چیز ہے تو وہ تکبر ہے، بڑائی ہے۔ یہ چیز خدا کو بالکل پسند نہیں، کیونکہ جو آدمی تکبر کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا جیسا ہوں یا میں ہی میں ہوں۔ تو تکبر
خدا تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا، کیونکہ تکبر خدا کے سامنے اس کا سامنا کرنے جیسی بات ہے، اور خدا اپنا سامنا کرنے والے کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ شرک جو ہے اس میں یہ تکبر آتا ہے، میں خراب چیز ہے۔ کبھی بھی ہمیں کچھ بات بھی کرنی ہے تو ہم اپنی تمام زندگی کی بہت سی چیزوں ایکٹیویٹیز کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اور ہم کو رسول پاک نے سکھایا کہ جب بھی تمہاری کوئی تعریف کرے، بھائی تم نے یہ بہت اچھا کام کیا، تو اس وقت کہو الحمدللہ، بھائی میری تعریف نہیں، تعریف خدا کی ہے۔ تمہاری کوئی مراد پوری ہو جائے تو کہو شکر الحمدللہ۔ جب تم کو کھانا ملے اور کھانا کھانے کے پہلے کہو بسم اللہ، کہ جس نے میرے کو یہ دیا میں اس کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ کھا چکو تو کہو شکر الحمدللہ کہ اس نے مجھے یہ رزق دیا ہے۔ آپ کو اچھی چیز دیکھو اور آپ کا دل خوش ہو جائے تو کہو ماشاء اللہ، یعنی کیسی اچھی چیز ہے، میں کل یہ کروں گا ایسا مت کہو انشاءاللہ کل میں یہ کروں گا۔ ہم کو رسول پاک نے بتایا کہ زندگی کی تمام چیزوں کے اندر، ایکٹیویٹیز کے اندر تم اللہ کو شامل رکھو تو تمہارے اندر برکتیں بھی ملیں اور تمہیں دل کی خوشیاں بھی ملیں، اور کبھی نہیں ملی تب بھی کہو شکر الحمدللہ۔ تو یہ جو انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، شکر اللہ، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو خدا کے بندوں کو اپنی زندگی کے اندر، روزانہ کی زندگی کے اندر رکھنا چاہیے۔ انسان کے اندر جب یہ غرور پیدا ہوتا ہے، ہم کو اس بات کے لیے قرآن شریف میں ہمارے جنانوں میں عزازیل کا واقعہ بیان کر کے کہ عزازیل نے 18 لاکھ برس کی بندگی اس کی بے حساب اس کو علم دیا کہ صدر دن فرماتے ہیں کہ اگر اس کا علم لکھا جائے تو 36 کروڑ کتابیں بھر جائیں، 36 کروڑ کتابیں یعنی 360 ملین بکسوں میں، اتنا اس کے پاس علم ہے، بے حساب اس کو دولت بھی دی۔ وہ دولت کے زر و جواہر نہیں تھے، مگر وہ دولت عقل کی دولت تھی، مگر ایک چیز نے اس کو گرا دیا اور وہ تھی مغروری۔ اللہ نے بھی کہا ہے کہ عزازیل نے تکبر کیا تو رنگا گیا، واستکبر وکان من الکافرین۔ ایک دفعہ مشنریوں کی مہمانی تھی، مولانا امام سلطان محمد شاہ دردار ہر برس ماں کی خاطر جماعت کو دیدار دینے آتے تھے، ماں کو ملنے آتے تھے، مہینہ 2 مہینے ٹھہرتے تھے۔ تو ہر سال جب مولا آئے تو رحمت کرتا تھا، مشنریوں کی مہمانیاں قبول کر لیتا تھا، اور بہت دفعہ مشنریوں کے ساتھ 3-3 4-4 گھنٹے بھی بیٹھتا تھا، اور ادو بدو ہم اس طرح باتیں کرتے تھے کہ جیسے سچ مچ کوئی دنیا کا مہربان باپ ہوتا ہے۔ تو تکبر کے اوپر مولا نے کچھ بولنا شروع کیا کہ کسی طرح کا بھی فخر نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو حضرت امام سلطان مکشا کہتے ہیں، دیکھو دروپدی اتنی بڑی ستی تھی لیکن اس کی بد زبانی کی وجہ سے یہ سارے دکھ ملے۔ اب یہ بد زبانی، انسان بد زبانی تو بھی کرتا ہے کہ جب اس میں اندر غرور پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو گالی دی، اگر آپ تحمل والے اور بیلنس مائنڈ والے ہیں تو اس کی گالی کے اوپر ہنس کے چھوڑ دیں گے، آپ سامنے گالی نہیں دیں گے۔ گالی کا جواب گالی دینے میں کون کرتا ہے؟ جس میں تھوڑا سا فخر ہو رہے ہیں۔ تو میرے کو گالی دے، میں تیرے کو پیٹ ڈالوں گا۔ اس قسم کے خیالات جو انسان کے اندر ہوتی ہے نا، تو اس سے بہت بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ امام سلطان نے شاہ فرمایا دروپدی بڑی ستی تھی لیکن اس کی بد زبانی نے یہ سارا کارخانہ اوندا کر دیا، مطلب کہ لڑائیاں ہوئی، لاکھوں آدمی مارے گئے۔ اب اس وقت کم از کم مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ دروپدی نے کیا کیا، کیا بد زبانی کی،
تو جو بزرگ مشنریز تھے، جب میں نے پوچھا ان کو، میں یہ بات کرتا ہوں آج سے تقریباً 60 برس پہلے کی، تو انہوں نے کچھ مجھے سمجھایا، لیکن سمجھا نہیں۔ میں نے کتابیں پڑھنی شروع کی، مہابھارت پڑھی، بعض چیزیں ہمیں غیر مذہب کی بھی جاننی چاہیے، اور غیر مذہب جو ہیں وہ غیر مذہب بھی خدا نے ہی بھیجے ہوئے تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہر ملک میں، ہر قوم میں نے اپنے ہدایت کرنے والے بھیجے ہیں، اور کبھی اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ہر ملک میں، تو اس کے اندر ہر ملک ہے، ہندوستان بھی ہے، ساؤتھ افریقہ بھی ہے، ساؤتھ امریکہ بھی ہے، یورپ بھی ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے۔ یہ جو ہندوستان کا جو راج تھا وہ پانڈو نام کا راجا تھا۔ یہ بیک گراؤنڈ سمجھے بغیر آپ کو پتا نہیں لگے گا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ پانڈو نام کا راجا تھا، اس کے 5 بیٹے تھے جن کو کہتے ہیں پانڈو۔ وہ مر گیا، یہ بچے سب چھوٹے تھے، لہذا یہ بڑے ہو گئے، تب تک ریجنٹ کے طور پہ پانڈو نے اپنے چھوٹے بھائی دھرتراشٹر کو، جو آنکھوں سے جنم سے اندھا تھا، اس کو یہ راج سونپا تاکہ میرے بچے جب بڑے ہو جائیں تو سب سے بڑا جو ہے یودھشٹر، اس کو یہ راج دے دینا۔ ابھی وہ جنم سے اندھا تھا۔ اس کے 100 بیٹے تھے، دھرتراشٹر کے 100 بیٹے تھے، بہت شادیاں کی اس نے۔ اندھا ہونے کی وجہ سے اس کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا دریودھن، اس کی آنکھوں میں فطور تھا، شام ہوتی تھی تو پھر اس کو کچھ دکھتا نہیں تھا۔ پانڈووں نے ایک بہت بڑا جشن کیا اور ان سب کو بلایا، تمام راجوں مہاراجاؤں کو بلایا، بڑا عالیشان محل بنایا، اور اس کے بھی سامنے سے ندی نکلتی تھی، جمنا میں سے ایک نہر نکال کے لائے اور اس کے اوپر کانچ بچھائے پل کے طور پہ، تو نیچے پانی جا رہا ہے لیکن کانچ ہے تو اس کے اوپر سے چلے جاتے تھے۔ پرانے زمانے کے اندر الاباسٹر پتھر ہوتا تھا کہ جو کانچ کی طرح ٹرانسپیرنٹ، اتنا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا تھا جتنا آج کانچ ہے، مگر ہوتا تھا۔ اب سب راجے مہاراجے آئے، دروپدی اوپر بالکنی میں کھڑی تھی، اب شام کا وقت تھا، اس کو اچھی طرح نظر نہیں آتا تھا، نائٹ بلائنڈ تھا، تو روب راجا مہاراجے روب پہنتے ہیں جو زمین کے ساتھ گھسٹتی ہے۔ اب جب یہ آیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں تو نیچے پانی ہے، تو اس نے اپنے کپڑے اونچے کیے۔ ابھی کپڑے جب اونچے کیے اور پاؤں رکھا تو پانی پہ نہیں پڑا، تو اوپر وہ ہنس پڑی، اس کی بھابھی لگتی تھی، ہنس پڑی، اے اندھ کے اندھ میں نہ مارا، اندھ کے اندھ یعنی تیرا باپ اندھا تو بھی اندھا۔ اس نے دل میں گانٹھ باندھ لی، اس کو کہتے ہیں کینہ۔ جو آدمی کسی آدمی کے خلاف اپنے دل میں گانٹھ باندھ لے اور زندگی بھر نہ بھولے، وہ گانٹھ باندھتا ہے، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ یہ کینہ اس نے دل میں رکھ لیا۔ اس کی وجہ تھی کہ یہ ساری تکلیفیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، خود دروپدی سے یہ بدلہ لینے کے لیے اس کو بھری سبھا میں، دربار کے اندر سب کے سامنے ننگا کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن مولا نے مدد کی، وہ ننگی ہو نہ سکی، خدا نے اس کی لاج بچائی۔ امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ ہم کو کہتے ہیں، دیکھو انسان کی مغروری اور اس کی بد زبانی انسان کو بہت نقصانوں میں پہنچاتی ہے۔ ہم انسان ہیں، رسول پاک فرماتے ہیں کہ انسان میں 2 چیزیں مکس ہوئی ہیں، الانسان مرکب خطائے والنسیان۔ انسان جو ہے اس میں 2 چیزیں مکس ہیں، ایک تو خطا کرنا، دوسرا بھول جانا۔ انسان کی جو یادداشت ہے وہ بہت اچھی نہیں، پکی نہیں، اور خاص طور پہ فارسی کے اندر ایک کہاوت ہے، دروغ گور حافظہ نہ باشد،
جو جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں ان کی یادداشت خراب ہوتی ہے. تو انسان کی یہ جو کمزوریاں ہیں، اگر انسان، عقل والا انسان آرام سے بیٹھ کے کبھی سوچے کہ میرے اندر کتنی کمزوریاں ہیں، تو واللہ باللہ آدمی کو شرم آ گیا، میرے میں اتنی بھولیں ہیں، میرے میں اتنی کمزوریاں ہیں. اور یہ کمزوریاں انسان کو یاد نہیں آتی، اس لیے نہیں آتی کہ وہ انسان مغرور ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. پھر کہتے ہیں تو کچھ نہیں، جھوٹی ہوں تو کرے. کہا کہ نہ سیدھا کوئی، میں ایسا کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا. نہیں، اگر مولا کو منظور ہوگا تو میں ایسا کروں گا. دعا مانگتے وقت بھی خدا کے ساتھ اس طرح سے دعا نہ مانگو کہ جیسے آپ سیٹ ہو اور خدا نوکر ہے. اے اللہ میرا یہ کام کر دے، یا خدا مجھے ایسا کر دے، یا اللہ میری بیماری دور کر دے. خدا کو نوکر مت سمجھو، عاجزی کرو. اے خدایا میں تیرے حضور میں مانگتا ہوں کہ مجھے یہ چیز دے، مگر مجھے معلوم نہیں کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے کہ نہیں. تو میں تجھے عرض کرتا ہوں اے مولا، یہ چیز اگر میرے لیے خراب ہے تو میرے دل میں سے اس بات کو نکال دے، اور اگر میرے لیے اچھی ہے تو میں تیرا شکر گزار بنوں گا. میں ابھی لاہور اور سرگودا ملتان پنجاب کا میں 9 دن کی ٹرپ لگا کے آیا ہوں. لاہور پہنچا، لاہور میں راوی دریا نکلتا ہے. جب میں ملتان گیا، پہلے میں ملتان گیا تو وہاں پشمس ماں باپ نے ایک معجزہ کیا تھا. ملتان کے اندر بہاؤدین ذکریہ نام کے بہت بڑے مشائخوں میں سے ایک فقیر تھے اور عابد تھے. اس کو 2 سینگ نکال دیے. میں وہ قصہ بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں 900 برس پہلے یہ راوی ملتان کے قریب سے نکلتا تھا. آج راوی ادھر لاہور میں نکلتا ہے. تو راوی کے کنارے پر گیا، مجھے سید بلے شاہ کی بات یاد آ گئی. میری اسی واعظ کے متعلق ہے. سید بلے شاہ راوی کے کنارے کی جھونپڑی بنا کے رہا کرتے تھے، فقیر تھے. تھینک یو بیٹا. رہا کرتے تھے، فقیر تھے، لوگ آیا جایا کرتے تھے، خدا کی عبادت کرتے تھے. یہ راوی کے کنارے پہ ایک لڑکا 10-12 سال کا اپنے باپ کی بھینسیں لے کے ادھر آوے. بھینسیں سارا دن پانی میں پڑی ہونے اور شام کے وقت پھر ان کو ہا کرے اور لے جاوے. ہر روز دیکھے کہ سید بلے شاہ کے پاس بلے شاہ کی بعض کتابیں نکلی ہیں، آپ پڑھو، اس کے اندر آپ کو صوفی مذہب کی چیزیں ملیں گی، خدا کی محبت اور عشق ملے گا، اچھی چیزیں ہیں. وہ لڑکا روز دیکھے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں سارا دن. ایک دن وہ اکیلے بیٹھے تھے، لڑکا ڈرتے ڈرتے نزدیک آیا، سلام کیا. کہتے ہیں سید صاحب آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کیونکہ سارا دن جھوپڑی میں بیٹھا رہتا ہے، کوئی بزنس نہیں، دکان نہیں. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہا میں خدا کا راستہ بتاتا ہوں. ہاں آپ مجھے راستہ بتائیں گے؟ ہاں بتائیں گے. میں اندر آؤں؟ آپ بیٹھا. تو ابھی راستہ بتاتے ہیں. دیکھو بیٹا، یہ اتنی بھینسیں تیرے باپ کی ہیں. جی ہاں. اس میں ایسی بھینس ہے کہ جو تجھ کو پسند کرتی ہے اور تو اس کو پسند کرتا ہے. کہتا ہاں، سیٹی ماری ایک بھینس چڑی ہے اس کے پاس. دیکھو اس بھینس کے ساتھ پیار کرو، اس بھینس کے ساتھ پیار کرو. اچھا جی. اب وہ بھینس کا خیال رکھے، مالش کرے، پانی سے نہلائے دھلائے، کوئی پتھر لے کے اس کے بدن کو رگڑے. اور بھینس اور یہ بہت ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے. وہ جانور ہے، یہ انسان ہے. اس میں بھی خدا ہے، اس میں بھی خدا ہے. اس میں کم ہوگا شاید، اس میں زیادہ ہوگا،
لیکن دونوں کے اندر خدا کی جو کرامت ہے، خدا کی موجودگی ہے، خدا کی یہ جو خلقت ہے وہ کامن ہے. پتھر بھی خدا کی خلقت میں ہے، اور ہمیں پتھر کے ساتھ بھی اگر سمجھنا ہے تو ریئلی ہم پتھر میں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور پتھر کے متعلق بھی ہم کیا سیکھ سکتے ہیں تو ہمارے گنان میں ہے. میں آج نہیں کہتا آپ کو. یہ لڑکا گیا سید بھولے شاہ کا ایک بہت پرانا بچپن کا دوست آیا. 1-2 دن رہا، بہت مزہ آیا. اب وہ جانے لگا. گھوڑے پہ آیا تھا، گھر مکان دور تھا، وہ زمانے کے اندر ہوٹل وغیرہ تھے نہیں. تو جب یہ جانے لگے تو یہ کہتا ہے، سید بھولے شاہ دوست کو کہتا ہے، اس نے پوچھا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کرو. تو اس نے یہ کہا، میرے دوست خدا کو ہمیشہ اپنے سے بڑا سمجھو، اور اگر خدا کو بڑا نہیں سمجھنا تو اپنے جیسا سمجھو، اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھنا. وہ بگڑ گیا. کسی سے اس طرح کیا کہتی ہیں، اپنے جیسا خدا کو بولوں اور میں اپنے سے چھوٹا نہ سمجھوں، یہ تو ٹھیک بات نہیں. بولے ہنسنے لگے. سلام علیکم کیا، جانے لگا. تو اس کے پیچھے جا کے اس کو ایک چھوٹی سی گٹھڑی دی. بھائی دیکھ، رستے میں کھانے پینے کا سامان نہیں ملے گا تو اس میں تھوڑا کھانا ہے، لے جاؤ. لے لیا. چلتے چلتے دوپہر کے بعد بھوک لگی تو بیٹھا، پانی وانا رکھا. گٹھی کھولی تو 3 روٹیاں تھیں. ایک بیوں کی روٹی تھی، گھی میں بھری ہوئی پراٹھے کی طرح. کھولا تو اس کی خوشبو سے منہ میں پانی آ گیا. دوسری روٹی جو تھی تو وہ مکی کی تھی. تیسری روٹی تھی وہ جو کی روٹی تھی. اور آپ کو معلوم ہے مولا مرتضیٰ علی جو کی روٹی کھاتے تھے. جب وہ جو کی روٹی اتنی بڑی بناتی تھی متا فاطمہ، تو مولا مرتضیٰ علی چھری سے اس کے 3 ٹکڑے اسی وقت کر ڈالتے تھے. جو کی روٹی اگر سوکھ گئی تو دانت کی بات کیا کرتے ہو، ہتھوڑی چاہیے توڑنے کے لیے. اور مرتضیٰ علی کھایا کرتے تھے وہ. اب یہ حیران کی یہ 3 روٹیاں ابھی سوچنے کی جو ابھی اعلیٰ چیزیں نا اس میں وہ ابھی آتی ہے. اس نے دیکھا کہ یہ پراٹھا گھی والا یہ تو میں کھاؤں گا. دوسرے ایک آدمی آیا، وہ کہتا ہے راہ خدا مجھے کچھ دے. ابھی راہ خدا کی بات آئی تو وہ جو جو کی روٹی تھی وہ اس کو دے دی. ابھی جو جو کی روٹی دی اس نے ہاتھ پکڑ لیا، منہ سے نکال اٹھائی تو یہ سید بھولے شاہ تھے. کہتے کیوں دوست، کیا بات ہوئی؟ میں نے تجھے کہا کہ خدا کو اپنے جیسا سمجھنا، اگر بڑا نہیں سمجھ سکتے مگر ہلکا مت سمجھنا. اب مجھے بتا، تو نے سوچا کہ یہ پراٹھا تو میرے لیے بس، میں یہ جو وہ گاؤں کے کیا اس کی مکی کی روٹی بھی کھا سکتا ہوں لیکن یہ جو کی روٹی نہیں کھائی جائے گی. یہ راہ خدا دے دو. تو تم نے اگر خدا کو اپنے سے بڑا سمجھا ہوتا تو تم پراٹھا خدا کے نام پہ دیتا. اپنے جیسا سمجھا ہوتا تو مکی کی روٹی تو تو کھا سکتا ہے. اب تو جو کی روٹی نہیں کھا سکتا تو یہ خدا کو دے دی. بتا تم نے خدا کو چھوٹا سمجھا نا اپنے سے. بہت شرمندہ ہوا، پاؤں پڑا. ہم لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں بہت دفعہ. ہم لوگ سمجھتے نہیں، یا مولا تم مجھ کو ایسا کر دے، یا مولا تو یہ کام کر دے. ارے مولا کو نوکر بنا کے رکھا ہے. ہاں، وہ لوگ کے جو عابد ہیں، جو اس کے نزدیک ہیں، ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی یا مولا تم ایسا کر دے. وہ خود ایسے قوت والے ہوتے ہیں. جیسے کہ ایک بادشاہ کا لڑکا ہے، بادشاہ کا لڑکا شہزادہ ہے، اس کا بھی حکم چلتا ہے. اس کو باپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، نوکروں کو حکم کرتا ہے. وہ آدمی کے جو اعلیٰ درجے کی عبادت میں پہنچ جاتا ہے. آرڈینری جماعت کی بات نہیں کرتا کہ آپ روز جماعت میں نہیں آؤ تو آپ کو یہ درجہ ملے گا. ایسے تو کوئی ہوتے ہیں دنیا کے اندر کہ جو محض ارادہ کرے وہ ہو جاتا ہے. اسے دعائیں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، محض ارادہ کرے وہ ہو جائے.
اگر کسی وقت آپ کو ایسا خیال ہے کہ آج میرے کو سموسے کھانے ہیں، واللہ باللہ اگر آپ اس درجے کے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو سموسے آ جائیں گے. اس درجے کے اوپر ہمیں اٹھانا اور اٹھنا چاہیے. اقبال کا وہ شعر بہت مشہور ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا ہے. خود یہاں خودی نہیں کہ جو انسان کی بڑائی ہوتی ہے وہ نہیں، یہاں خودی انسان کا سیلف انسان کی ایک اینٹیٹی ہے، انفرادیت ہے. اور یہ انفرادیت کی تمام خرابیاں اگر نکل جائیں تو خدا کی قربت ملتی ہے، خدا کے نزدیک آ جاتے ہیں. اس خود کی طرف ایک بار اشارہ کرتے ہیں کہ تو اپنے سیلف کو، اپنے نفس کو ایسا انشا کر کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کتنا اچھا شعر ہے یہ. تجھے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، خدا تم کو پوچھے کہ بھئی تجھے کچھ چاہیے، کیا ہے تیری تقدیر بنا. جھوٹی ہوں کرے کاج نہ سیدھا کوئی، انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انسان 9-10 انچ کا افریقہ میں سانپ ہوتا ہے، بہت پتلا پینسل کی طرح. اس کو وہاں کی زبان میں مامبا کہتے ہیں. مامبا 9-10 انچ کا ہوتا ہے، کالے سیاہ رنگ کا، نہایت ہی خطرناک ہے یہ ساری دنیا میں. یہ ایک دفعہ جس کو ڈس لے 5 منٹ نہیں لگتے اس کے ہارٹ کو، دماغ کو سیز کرنے کے لیے. انسان کیسا بڑا ہے؟ 200 پاؤنڈ کا آدمی وہ 4-5 آؤنس کے سانپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. ایک مچھر آدمی کو کاٹتے ہوئے بخار کے اندر تن ملاتا ہے. آدمی ایک کتے سے لڑ نہیں سکتا، حالانکہ کتا چھوٹا ہے. کیا ہے انسان کے اندر؟ کچھ بھی نہیں. لیکن پھر بھی انسان کو دوسری سائڈ میں دیکھو. 8 برس کا لڑکا لنکا کے اندر ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہے. 8 برس کا لڑکا، 1.5-2 ٹن کا ہاتھی اس کو سونڈ سے مروڑ لے لے، چٹنی بنا دے رہے، پاؤں کے نیچے رکھے کسومر کر دے رہے. لیکن یہ 8 برس کا لڑکا ہاتھی کو اشارے کرتا ہے، ادھر جاؤ تو ادھر جاتا ہے، ادھر جاؤ تو ادھر جاتا ہے. اس کے سامنے مجبور ہے. کون سی چیز ہے یہ؟ ایک سائڈ میں انسان اتنا کمزور ہے کہ کتے سے لڑ نہیں سکتا، سانپ اس کو کاٹے تو مر جاتا ہے، مچھر کاٹے تو بخار آ جاتا ہے. اور دوسری طرف 8 برس کا لڑکا 2 ٹن ہاتھی کو حکم کرتا ہے، یوں چلتا ہے، یوں چلتا ہے. کبھی کبھی سرکس آتے ہیں، 8 شیر ہیں، 8. ایک آدمی اندر کھڑا ہے، یہ خون خوار شیر اس کی چابک کے اشارے سے منہ نیچے کر کے کام کرتے ہیں. آپ کبھی انسان کی مختلف جو اس کے درجات ہیں اور کام کاج ہیں، اس کے اوپر کبھی آپ خیال کرو تو آپ کو پتہ لگے کہ انسان کچھ نہیں اس کے بغیر. وہ عقل دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، تب انسان کام کرتا ہے، ورنہ کیا ہے انسان؟ کچھ نہیں. مگر یہی انسان جب خدا کے قدموں میں پڑ جاتا ہے، جب اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے تو فرشتے اس کو سجدے کرتے ہیں. خدا نے کیسا بنایا انسان؟ فرشتے سجدے کرتے ہیں. ایک شعر مجھے یاد آیا، تردامنی پہ، تردامنی یعنی ہمارا دامن بھیگا ہوا ہے. بڑا اچھا شعر ہے اور اس میں معرفت ہے. تردامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیو، اے شیخ ہماری تردامنی کے اوپر تو خیال نہیں کر سکتا. تردامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیو، دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. انسان کا یہ درجہ ہے کہ فرشتے اس کو سجدہ کرتے ہیں. وہ کون سی چیز ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو خدا جب لے کے آئے، قرآن میں اس کا بڑا اچھا بیان ہے. فرشتوں کو اللہ کہتا ہے میرا ارادہ ہے میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بناؤں. فرشتے کہتے ہیں کہ مولا کیا ہم تیری ضرورتوں کو، تیرے حکم کو پورا نہیں کرتے؟
فرمایا نہیں، ہم جو جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا، آدم کو لے آئے، ابھی آدم کو علم سکھایا۔ خدا نے فرشتوں کے سامنے آدم کو رکھ کے چند سوالات کیے، فرشتے جواب نہ دے سکے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو نور میں سے ضرور بنایا ہے، لیکن فرشتوں کے اندر علم اور عقل نہیں ہے۔ یہ نقطہ سمجھنے جیسا ہے۔ فرشتے تو محض حکم کے تابع دار ہیں، مگر ان میں عقل اور علم نہیں۔ اب جب اس فرشتے کو خدا تعالیٰ نے علم اور عقل دی تو اس کو بڑائی آ گئی عزازیل کو، اور اندھا گیا، غرور کیا۔ تو آدم علیہ السلام کو جب سوالات کیے گئے، اب چونکہ خدا نے آدم کو علم و حکمت کا نور دیا تھا، آدم نے تمام سوالات کے جواب دیے۔ اللہ فرمایا دیکھا بھی، وہ مجبور ہوئے، فرمایا ابھی تم اس کے تابع ہو جاؤ، سجدہ کرو۔ سجدے کا مطلب زمین پہ سر رکھ دینا کافی نہیں ہے، سجدہ کہتے ہیں خود کو اس کے تابع کر دینا، سبمٹ ہونا۔ اور قرآن شریف کے ٹرانسلیشن جو ہوتے ہیں انگلش میں تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے، سبمٹ اینڈ دے سبمٹڈ، اپنے آپ کو سپرد کر دو، اور فرشتوں نے سپرد کر دیا۔ دیکھو آدم علیہ السلام خدا تعالیٰ کے علم و حکمت کا نور رکھتے تھے، اس وجہ سے فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا۔ اب آدم کی اولاد میں سے کہ وہ ہستیاں کہ جو پیغمبر ہیں، امام ہیں، یا امام اور پیغمبر کے درجے جیسے یا ان سے چھوٹے ہیں، مثال کے ہمارے پیر ہیں وہ نبی کا نور ہے، امام ہے وہ علی کا نور ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو تمام کائنات سجدہ کرتی ہے، مطلب کہ ان کے تابع ہے۔ اسی طرح سے انسانوں کے اندر بھی عبادت کر کے خدا تعالیٰ کو خوش کر کے اس کی مرضی کے اندر رہ کے جب انسان چلتا ہے تو خدا راضی ہو کے بخششیں دیتا ہے، اور خدا کی جو بخششیں ہیں بہت ہیں۔ ہمارے پیروں کے گنان میں ایک جگہ پہ رسن کبیر کہتے ہیں، یا مولا تجھ تروٹے نو نند پاموں، تو جو راضی ہو جائے تو مجھے 9 نعمتیں ملے کہ جو کبھی ایک انسان کو نہیں ملی ہیں۔ یہ 9 تو کیا 2 نعمتیں بھی کسی کو ملیں تو بہت بڑا آدمی ہے وہ، مگر خدا کے بندوں کو 1 2 3 4 5 6 7 9 کبھی کسی کو نہیں دی۔ مگر وہ جو امام ہیں، نبی ہیں، میں ان کی ذکر نہیں کرتا کیونکہ وہ اگرچہ بشر تو ہیں لیکن وہ بشریت سے اونچے ہیں۔ بشر کے اندر، انسانوں کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ منہ سے نکالے اور وہ ہو جائے، ایسے لوگ ہیں، ہماری جماعت میں بھی ہیں۔ مجھے ایسے بہت سے لوگوں کا پتہ ہے مولا کی رحمت سے کہ جن لوگوں نے عبادتیں کر کے ایسے درجات حاصل کیے ہیں۔ امام خود اگر یہ کہے کہ تم ہاتھ اونچا کر کیونکہ تو نے نور کا تجربہ کیا ہے، تو وہ آدمی کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے ایک مشنری تھے، مشنری حمید بھائی لاکھا، حیدرآباد سندھ کے رہنے والے میں، کوئی بڑی عمر کے لوگ ان کو جانتے ہوں گے، 63 میں گزر گئے۔ میں مولا کے پاس اپریل کی 1 تاریخ کو بیٹھا تھا اور میں پاکستان سے یورپ گیا تھا، ملاقات ہوئی، میں حمید مشنری کو ان کے گھر جا کے ملا، باتیں چیتیں کی، کھایا پیا، بالکل ٹھیک تھے۔ تو جب میں مولا کے حضور میں پہنچا تو مجھے خبر ملی کہ صوفی مشنری جعفر علی صوفی گزر گئے ہیں۔ ویسے بیٹھے تھے، میں نے کہا مولا میں نے ایسا سنا ہے کہ جعفر علی صوفی گزر گئے ہیں۔ مولا فرمایا ہاں میں نے تعلیقہ بھیجا ہے اس کے لیے، مگر مولا مجھے کہتے ہیں تجھے پتہ ہے حمید مشنری گزر گئے؟ میں بولا نہیں خداوند مجھے پتہ نہیں ہے۔ مولا فرمایا حمید مشنری بھی گزر گئے ہیں، میں نے اس کے لیے بھی تعلیقہ بھیجا ہے۔ میں نے کہا خداوند ابھی 8-10 دن پہلے ہی میں حمید مشنری کو مل کے آیا۔ یہ حمید مشنری ہمارے مشنریوں کی ایسی ہی، جیسے میں نے آپ کو ابھی بات کی، مشنریوں کی مہمانی تھی، مولانا سلطان محمد شاہ کے بیٹھے ہیں۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ دل میں یہ چھپی ہوئی باتیں میں ظاہر کروں۔
आराम से मौला बैठे थे। मरून रंग की टाई थी, चाइना सिल्क का सूट पहना है, सफेद बाल बिखरे हुए हैं। मौलाना सुल्तान अहमद शाह को जिन्होंने देखा है उनको पता है कि मौलाना सुल्तान अहमद शाह की जो आंखें थी ना, नॉर्मल आंखों से डबल साइज था उसका, उनकी आंखें बहुत बड़ी थी। और अमूमन मौला काला चश्मा पहन के रखते थे, क्योंकि जब वो चश्मा उतार के किसी से बात करे तो थर थर आ जाते थे। बड़े बड़े पॉलिटिशियन वगैरह, बड़े बड़े राजे महाराजे तो सरकार बैठे थे, यूं ही नूर की बातें करते थे। सामने फ्रूट का थाला पड़ा था। मैंने जमात में ये बात कभी नहीं सुनाई, लेकिन आज देख क्या आया। सामने फ्रूट का थाला पड़ा था, मौला देखते रहे यका वो अनार उठाया, इतना बड़ा काबुली अनार। मौला ने उंगली मारी अनार के अंदर, उंगली मार के दो हाथ से पकड़ा और ऐसा मुंह ऊंचा करके उसको दबाया तो उसमें से धार निकली लाल रंग की। इधर से मौला ने थोड़ा पिया भी जरूर, लेकिन इधर से निकला, सारा बह गया, कपड़े खराब हो गए। हम हैरान कि ये मौला क्या कर रहा है। तो रखा, जल्दी से तौलिया दिया गया। मौला ने तौलिया दिया, हाथ साफ किए। आप ऐसे करके देखो, जब हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया था, इस तरह से खून निकलता था। मौला फरमाते हैं, मैं इमाम हुसैन, मैं तुम्हें ये जताना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन को जब शहीद किया तो इस तरह से खून बहता है। इसमें भी कुछ भेद और वक्त था जो मैं नहीं कह सकता। फिर इसमें से बातें निकली। मौला फरमाया, तुम में से जिसने नूर की रोशनी पाई है, हाथ ऊंचा करो। चंद लोगों ने हाथ ऊंचे किए। हमीर मिशनरी सामने बैठे थे, लकड़ी लेके सामने थे। हमीर, तुम क्यों हाथ ऊंचा नहीं करते हैं? उसने आस्ते से ऐसा हाथ ऊंचा किया। ये दर्जे के इंसान हैं। हमारी जमात के अंदर ऐसे लोग हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी इस छोटी सी जिंदगी में, छोटी इसलिए भले 78 वर्ष का हुआ हूँ, लेकिन क्या है दीनदारों, एक आंख की पलक है हमारी जिंदगी क्या है। इमाम फरमाते हैं कि एटर्निटी के सामने तुम्हारी 100 वर्ष की जिंदगी 1 मिनट के बराबर है। मेरे कहने का मकसद ये था कि हम, मेरी बातों के अंदर थीम ये होता है, नेक बनो, अच्छे बनो, पाक बनो, ख्यालों में भी और अमल में भी, ताकि हमारे अंदर वो कीमती शय जो इमाम ने रखी है, जिसको हम रूह कहते हैं, उस कीमती शय को हम देख सके। क्या चीज है रूह? जबान की ताकत नहीं उसको बयान करने की, लेकिन हर आदमी को खुदा ताला ने, हर आदमी को, मोमन हो गए या काफिर हो गए, हर इंसान को खुदा ने ये चीज बख्शी है कि उसके अंदर ये रखा हुआ है। अब उसके ऊपर है ये चीज के उस चीज को निकाल के देख सके। और हम खुश नसीब इसलिए हैं कि तमाम दुनिया के अंदर कोई ऐसा मजहब नहीं जो हमारी तरह हमको नूर की बातें सुनावे, नूर की हिकायतें करे, नूर से हमको मुस्तफीद करे। सिर्फ एक ही मजहब है और वो ये इस्माइली मजहब है, इसलिए कि मौलाना हजरत इमाम खुद इस मजहब के अंदर मौजूद हैं। इसलिए इसकी मौजूदगी के लिए हमें ये खुशी होती है और हमें खुश होना चाहिए और अपने आप को मौला में सरेंडर करना चाहिए। हमें हर रोज सुबह इबादत के लिए आना चाहिए। मैं देख रहा हूँ ये सारी जमात के अंदर अक्सर लोग बैतुल ख्याल के बोल वाले हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि जिनकी आंखों में कुछ झलक दिखती है, लेकिन थोड़े से है, बहुत थोड़े। खुशबू लगाई हो तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैंने अतर लगाया, आप निकल जाओ।
جس کی ناک اچھی ہوگی وہ سمجھ جائے گا کہ بھی اس نے اثر لگایا ہوا ہے. ہمیں عبادت کرنی چاہیے، ہر آدمی کو عبادت کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ وہ لوگ کے جنہوں کو مولانا حضرت امام نے جماعت میں بڑا کیا ہے، پریسیڈنٹ ہے، مکھی کمریا ہیں، عملدار ہیں، جن کو خدا نے بڑا کیا ہوا ہے، اگر وہی عبادت کرنے کے لیے صبح نہ آویں تو جماعت کو کیسا فائدہ ملے؟ امام نے جماعت اور اپنے درمیان ان لوگوں کو رکھا ہے کہ جن کو خدا نے جماعت میں بڑا بنایا ہے، تو جماعت اور امام کے بیچ میں ہے. اگر وہی عبادت نہ کریں تو جماعت کو بھی لابھ نہیں ملتا. ہر آدمی کے اوپر فرض ہے کہ ہم عبادت کریں. انسان ہے، کسی وقت سو گئے، ارے جلدی سے اٹھو، بیٹھے ہوئی عبادت کے لیے جان بوجھ کے 4 اور 5 بجے کا وقت گنوانا نہیں چاہیے. لیکن آدمی سفر میں، بیماری میں، کسی وجہ سے نہیں اٹھ سکا، 4:45 بج گئے، ہو ہاتھ منہ دھو کے زمین پہ بیٹھ گیا، یا مولا میں لیٹ ہو گیا. تو رحیم و کریم کو بخشنے والا ہے. ان کا لڑکا سید بلے شاہ کے پاس، اس نے کہا ہم تمہیں خدا کا راستہ بتائیں گے، اس بھینس سے پیار کرو. اب دل میں اس نے مرشد مان لیا بلے شاہ کو. اب وہ بھینس کو نہلائے دھلائے صاف کرے، اور وہ بھینس بھی یہ نزدیک اگر نہ ہوئے تو دودھ نہیں دے رہے، یہ اس کو پیار کرے اور اتنا دودھ دے رہے کہ دوسری تمام بھینسوں سے زیادہ دے رہے. اس کا اور اس کا، بھینس کا اور اس بچے کا، کیونکہ اس کے اندر بھی جان ہے، اس میں بھی جان ہے، دونوں میں کامن خدا کی چیز ہے. بہت مدت ہو گئی، 5-6 مہینے گزر گئے. بلے شاہ کو خیال آیا یار وہ لڑکا ہمارے پاس آ کے خدا کا راستہ پوچھ گیا. جو شاگردوں میں سے کسی کو جاؤ یار اس کو بلا کے لاؤ، تو وہ ادھر ہی تو تھا، اس کو بلا لائے. آیا، اس کی آنکھوں میں ایک قسم کی غنودگی تھی. آدمی کو نیند آتی ہوئے تو آنکھیں کیسی ہو جاتی ہیں، یہ لڑکے کی آنکھوں میں غنودگی پیدا ہو گئی. آیا، دروازے پہ، جھونپڑی کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں شاہ صاحب میرا سلام ہے، آؤ بیٹھے، آؤ اندر آؤ. نہیں میں نہیں اندر آؤ. نہیں میں نہیں آ سکتا. کیا بات ہے؟ میرے سینگ بہت بڑے ہیں، میں اندر نہیں آ سکتا. بلے صاحب نے نعرہ لگایا، لوگوں کو کہتے ہوئے یہ لڑکا تیار ہو گیا، خود کو بھینس سمجھنے لگ گیا. میرے سینگ نکل آئے، میں اندر نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ میرے سینگ بڑے ہیں، اس دروازے سے نہیں آ سکتا. مومن، خدا کی باتیں اس کو ملتی ہیں جو خدا کے لیے سوچتا ہے. میں ہمیشہ جماعتوں میں کہتا رہتا ہوں، ایک گنہگار انسان ہوں، لیکن شکر گزار ہوں اپنے مولا کا. اچھے بنو، نیک بنو، پاک بنو. آپ کو دولت چاہیے، مولا کی دولت. میں دنیا کے زر و جواہر اور بینکوں میں پڑی اس دولت کا ذکر نہیں کرتا. میں آپ کو پیغمبروں کی، فرشتوں کی دولت کی بات کرتا ہوں. وہ دولت جب ملتی ہے تو یہ دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں کے نیچے، آپ کے قدموں کے نیچے، جو چاہو گے ملے گا، ارادہ کرو گے ہو جائے گا. لیکن ایسا آدمی پھر وہ لوگوں کو اپنے معجزے نہیں بتاتا. وہ کھیسے میں ہاتھ ڈال کے اندر سے ہیرا نکال کے ایسا سب کو بتا، دیکھ میرے پاس یہ ہیرا ہے. وہ تو اس کو ایسا چھپائے گا کہ کسی کو پتا بھی نہیں لگے گا کہ اس کے کھیسے میں ہیرا ہے. ہمارے دل کی کرسی کے اوپر دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت،
تیری میری فخر مباحت وہ چیزیں پڑی ہیں. ہم حضرت امام کو بلا کے کہ مولا میرے دل کی کرسی پہ بیٹھ, کیسے بیٹھے؟ کرسی خالی کرو تو بیٹھے نا. بدیاں برائیاں چھوڑو, خرابیاں چھوڑو. جیسے میں کہتا ہوں پاک بنو. انسان ہے, گناہ کرتا ہے. انسان گناہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ جانور گناہ نہیں کرتا, عقل والا انسان گناہ کرتا ہے. اس لیے گناہوں سے بچنے کے لیے اس کی مدد مانگو, اور وہ مدد کرے گا, ضرور کرے گا. دین دنیا کا بادشاہ ہے, بخشش دینے والا ہے. اے مومنو, آج میرا ٹرینڈ ایسا ہو گیا, ایسی ماں, چھوٹا بچہ ہے, بیبی 2-3 مہینے کا, وہ بچہ کہ جو ابھی تک اوپر کی کوئی چیز ماں کی دودھ کے سوا نہیں کھاتا, میں اس کی بات کرتا ہوں. یہ میری بیٹیاں, یہ میری بہنیں ہیں جو مائیں بن چکی ہیں, ان کو میری سمجھ جلدی آ جائے گی. کبھی کبھی بچہ سویا ہے, زیادہ سو گیا ہے, اور خدا کی قدرت کے حساب سے ماں کی چھاتی دودھ سے بھر گئی ہے. یہ ایسی کنڈیشن ہے کہ ماں کو اندر پیڑا ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے, درد ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر جتنے سیلز ہیں وہ بھر چکے ہیں. ایسی صورت میں وہ بچے کو جان بوجھ کے اٹھاتی ہے, نہیں اٹھتا تو کم از کم اس کو دودھ پلاتی ہے تاکہ ماں کو راحت ہو گئے. دودھ سے سینہ بھر گیا ہے. وہ پروردگار رحیم و کریم کہ جس کے رحم کا سیمپل ماں ہے, ماں کا پیار خدا کے پیار کا سیمپل ہے. اور خصوصی طور پہ کہ جب دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے وہ اتنا رحیم ہے. محض دنیا کی یہ مثال دینے کے لیے میں نے یہ مثال گھڑ دی ہے تاکہ آپ کو اس کا کچھ سمجھ آ سکے. خدا تعالیٰ کا سینہ رحمت کے دودھ سے بھر جاتا ہے. وہ ماں بھی ہے, ماں کی طرح پیار کرتا ہے. جب سے دنیا بنی تمام ماؤں کو اکٹھا کر کے اس کا پیار نکالو تو بھی اس کا پیار زیادہ ہے. وہ ہمیں بہت پیار کرتا ہے. جب تک ہم چھوٹے بیبیز رہتے ہیں تب تک وہ بہت پیار کرتا ہے, لیکن جب ہم بڑے ہو کے شرارتی بن جاتے ہیں تو اس کا پیار گھٹ جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو بیبیز رکھو, شرارتی مت بنو. تو کبھی کبھی خدا تعالیٰ کے اس جو مالرانہ شفقت ہے پروردگار نے جو بنائی, رحیم و کریم ہے, رحمان ہے, جب اس کا سینہ دودھ سے, یعنی دودھ کیا مطلب, رحمت, جب بھر جاتا ہے تو خدا دنیا میں دیکھتا ہے کوئی ایسا کہ جس کو میں اپنے سینے سے لگاؤں اور دودھ پلاؤں. ہم کو کچھ پتا نہیں کہ خدا ہمیں کتنا پیار کرتا ہے. اگر ذرا بھی اس کا پتہ لگ جائے تو دینداروں ہمارے اندر روشنی پیدا ہو جائے. اٹھو, صبح کی عبادت کرو, صبح کی عبادت کرو. دنیا کی چیزیں جو مانگ رہے ہو, آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ صبح عبادت کرو, آپ کو جو چیز چاہیے وہ مہیا ہوگی. بچہ کھیلتے کھیلتے سو گیا, گسرتا بچہ اپنے کھلونے کے پاس گیا, کھیلتے کھیلتے سو گیا. ماں آئی, اوہ میرا پیارا زمین پہ سو گیا. اس کو اٹھاتی ہے, کس کرتی ہے, آرام سے پلنگ پہ اس کو لٹا دیتی ہے,
اب یہ لکڑی کے ٹکڑے، کاغذ کے ٹکڑے، ٹوٹی ہوئی چیزیں، وہ چیزیں کہ جو پھینک دینے کے لائق ہیں، ماں اکٹھا کر کے ایک باسکٹ میں بھر کے پلنگ کے نیچے رکھ دیتی ہے. کیوں؟ میرے پیارے کے کھیلنے کی چیز، میرے پیارے بچے کے کھیلنے کی چیزیں نارملی تو پھینک دے رہے، لیکن چونکہ بچہ ان چیزوں سے کھیلتا ہے، ماں سنبھال کے رکھتی ہے. میں آپ کو دنیا کی چیزوں کی بتا کے میں خدا کی محبت اور اس کی رحمت کی دلیلیں دے کے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنا پیار کرتا ہے کہ جو چیزیں پھینک دینے جیسی ہیں پھر بھی اگر آپ کو چاہیے تو وہ آپ کے لیے رکھے گا. عبادت کرو صبح اٹھ کے اور سارا دن اپنے اعمال کا خیال رکھو. بدی، برائی، جھوٹ، بد نظری، غیبت، نندا، مغروری، گالی گلوچ دینا ہمارے یہ اسماعیلیوں کا کام نہیں ہے. ہم نے الحمدللہ اعلیٰ درجے کے انسانوں میں سے ہمارا مذہب پیغمبروں کا مذہب ہے. اس مذہب کو جانو، اس مذہب کو سمجھو. جو چیز آپ کو ملی ہے آپ کو کچھ بھی پتا نہیں. ایک پاٹ بول کے واز بند کرتا ہوں، میرا بھی دل بھر آیا. رکھی سر محاورت تمہیں بہت مہان بڑی زبردست چیز تم کو ملی ہے مذہب اسماعیل. تمہیں کائے نہ جانیو ست پنتھنو بھید رے مومن بھائی. اے مومنو، یہ ایک مہان چیز، اعلیٰ درجے کی چیز جو آج میں نے آپ کے سامنے رجوع کی ہے. اے مومنو اٹھو، اسماعیلی مذہب کا بھید جاننے کی کوشش کرو. آپ تو نہایتی دولت مند ہو، نہایتی دولت مند ہو، مگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ دولت میں کتنے ہیرے ہیں اور کتنے جواہرات ہیں. اٹھو، پیٹی کھول کے دیکھو کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں آپ کو ملی ہوئی ہیں. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے. مولا بدیوں برائیوں سے بچائے، نافرمانی سے بچائے، آفت بلاؤں سے بچائے، اپنی نظر میں رکھے، رحمت دے دے، شفقت دے دے، دعائیں قبول کرے، عبادت قبول کرے، نیکی کی توفیق دے، گناہ کرنے سے بچائے، گناہوں کی سزائیں معاف کر دے، دشمن شکرید میں رکھے، حقیقت سمجھ دے، علم و حکمت دے دے. اسماعیلی مذہب کا جو رس ہے، ایسنس ہے، جوس ہے، وہ ہم کو عطا کرے. شکریہ بادشاہ.